ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی ہاں، آج ہم اہل بیت اطہار کے اوپر بات کرنے والے ہیں۔ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اس میں ہم یہ جانیں گے اہل بیت اطہار کی کیا مقامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا افضلیت دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اہل بیت اطہار کہتے کن ہیں، کون کون ایسے لوگ ہیں، کون کون ایسے خوش نصیب افراد ہیں جو اہل بیت کے دائرے میں آتے ہیں۔ تو آپ ویڈیو کو پلیز لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ جو بھی کنفیوژن ہے آپ کو اہل بیت اطہار کو لے کر وہ ساری کنفیوژن آج دور ہو جائے۔ تو ہم سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اہل بیت اطہار کے کیا مقامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا افضلیت عطا فرمائی ہے۔ اس کے لیے ہم ایک حدیث کا مطالعہ کریں گے پہلے، جیسے کہ آپ اپنی اسکرین پر اس وقت ایک حدیث دیکھ پا رہے ہوں گے۔ یہ حدیث مسلم شریف کی 6225 نمبر حدیث میں ہے۔ اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سب سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو لے لو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ آپ نے کتاب پر بہت زور دیا اور اس کی ترغیب دلائی۔ اب ناظرین غور کیجئے گا، جو بہت ہی غور کرنے کی بات آ رہی ہے وہ اگلی بات ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول نے، اور میری اہل بیت، پہلی چیز کیا بتائی؟ قرآن مجید۔ دوسری، میری اہل بیت، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ ایک مرتبہ دوبارہ پھر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، میں اپنی اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول نے پھر ایمفیسائز کیا اس بات کو لے کر اور بولا، میں اپنی اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ ناظرین غور کیجئے کہ جب قرآن کی بات آئی کہ اللہ کے رسول نے اس چیز کو ایک بار بولا، یعنی اللہ کے رسول کو کہیں نہ کہیں علم تھا کہ لوگ قرآن کو لے کر اختلاف میں نہیں پڑھیں گے، لوگ یہ نہیں کہیں گے یہ تمہارا قرآن ہے یہ میرا قرآن ہے، لوگ اس بات میں نہیں جھگڑا کریں گے کہ قرآن غلط ہے قرآن صحیح ہے۔ لیکن جہاں اہل بیت اطہار کی بات آئے گی، لوگوں میں ایک کٹاؤ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول کو علم تھا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اس بات پر زور دیا کہ تم میری اہل بیت اطہار کا دامن مت چھوڑنا، تو میری اہل بیت اطہار کو پکڑ کر چلنا۔ 3 بار زور دے کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ ناظرین کتنی غور کرنے کی بات ہے کہ اہل بیت اطہار کا مقام کیا ہے، کہ ایک طرف اللہ کے رسول قرآن کے بارے میں بتا رہا ہوں، ایک طرف اہل بیت اطہار کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ کتنی غور کرنے کی بات ہے یہ کہ اللہ کے رسول ایک سمت قرآن کی بات کرتے ہیں تو ایک سمت اہل بیت اطہار کی بات کر رہے ہیں، اور کہا ان کو نہ چھوڑنا، اور میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، یہ اللہ کے رسول نے 3 بار کہا۔ دیکھا کہ اہل بیت کے اوپر اللہ کے رسول نے کتنا زور دے کر کے بات کہی۔ اور جو اگلی حدیث جو اہل بیت کی فضائل کے قصیدے پڑھتی ہے وہ مستدرک الحکیم کی حدیث ہے 4712۔ اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو کر نماز پڑھتا رہے اور روزہ دار ہو اور پھر فوت ہو جائے لیکن وہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے تو دوزخی ہے۔ ناظرین غور کیجئے، اللہ کے رسول کتنی بڑی بات فرما رہے ہیں کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جو شخص نماز پڑھتا رہے کھڑے ہو کر، روزے سے بھی ہو، اور وہیں موت ہو جائے اس کو، اگر اس کے دل میں اہل بیت کے لیے بغض ہے، کینہ ہے، ہیٹریڈ ہے، نفرت ہے، تو اس کا کیا بنے گا آپ دیکھ لیجئے، دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے۔ ان لوگوں کے لیے بھی ایک وارننگ ہے، ان لوگوں کے لیے بھی ایک سوچنے کا مقام ہے کہ جو اپنے صرف اپنے عمل کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، ان کو عمل کا ٹھسا ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں اللہ کے رسول خود فرما رہی ہے، میں نہیں فرما رہا، یا کوئی عالم فرما رہا ہے، نہ کوئی یہ شیعہ سنی وہابی اہل حدیث فرما رہی ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ وہ شخص دوزخی ہے جس کو اہل بیت جس کے دل میں اہل بیت کو لے کر کے بغض ہے۔ یہ تو اب ہم نے جانا کہ اہل بیت کے مقام کیا، ایسی بہت ساری احادیث ہیں، کیونکہ وقت کم ہے میں کچھ باتیں عرض کرتا چل رہا ہوں۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ اہل بیت اطہار کہتے کہ نہیں ہیں۔ تو اس معاملے میں جو شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ ہے، انہوں نے 3 کیٹیگری میں اہل بیت کو ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اور پہلے اہل بیت کا ہم اگر لفظی معنی سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں تو اہل مطلب ہوتا ہے والے، اور بیت مطلب ہوتا ہے گھر، یعنی کہ گھر والے کس کے؟ اللہ کے رسول کے گھر والے۔ اور جو شیخ محقق نے 3 کیٹیگری کی ہے اس میں سب سے پہلے کس کو رکھا ہے؟ ازواج مطہرات، یعنی اللہ کے رسول کی نوبل وائفز، امہات المومنین۔ دوسرے نمبر پہ اہل بیت ولادت، ایک ہو گئی ازواج مطہرات جنہیں ہم اہل بیت سکنا بھی کہہ سکتے ہیں، دوسرا اہل بیت ولادت یعنی جو گھر میں پیدا ہوئے گھر کے لوگ ہیں، اور جو تیسرے ہیں وہ ہیں اہل بیت نسب جو اللہ کے رسول کے نسب میں آتے ہیں۔ تو ایک تو بات ہمیں یہ شیخ محقق کے ذریعے سے معلوم چلی، اور اگر ہم اور حدیثوں کو کھنگالنے کی کوشش کریں تو جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم صبح کے وقت نکلے، آپ نے جزد اطہر کی کجاووں کے نقوش والی کالی اون کی ایک موٹی چادر تھی، ٹھیک ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اس چادر کے اندر لیا، پھر حضرت حسین کو لیا، پھر حضرت علی کو لیا، اور لاسٹ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے ان چادر کے اندر، اب یعنی کل جمع 5 لوگ ہوئے، ان لوگوں کو کہا کہ یہ اہل بیت ہیں، یہ میری اہل بیت ہیں. پلس ساتھ ہی اللہ کے رسول کی جو نوبل وائفس ہیں، امہات المومنین ہیں، قرآن میں جن کا ثبوت ملتا ہے وہ نوبل وائفس ہیں. پلس مقام پہ یہ بھی ملتا ہے کہ جو اللہ کے رسول کا نسب ہے، یعنی جو آج کے سادات ہیں، سید حضرات ہیں، یہ بھی اہل بیت اطہار کے انڈر میں آتے ہیں. کیونکہ محرم کا مہینہ ہے اور اہل بیت کی بات نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو ہمیں ان کی افضلیت کو سمجھنا چاہیے. خدا کے واسطے، اللہ کے رسول کے واسطے ہمیں ان کی بے ادبی، بے حرمتی، اپنی زبان سے کچھ بھی الفاظ بولنے کو پرہیز کرنا چاہیے. اور میں اگر سخت جملہ نہیں بول رہا ہوں تو مجھے یہ کہہ لینے دیا جائے کہ آپ کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے اہل بیت کی محبت کے اوپر. لوگ اس کو ہلکے میں لیے ہوئے ہیں. جی ہاں، آپ کی جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے، جیسے کہ حدیث میں بتایا گیا ہے. وہ سخت دوزخی ہو جائے گا جس کے دل میں اہل بیت کی بغض ہے، بھلے ہی وہ نماز پڑھتا رہے، کعبے میں جا کے نماز پڑھتا رہے، کعبے کے اندر جا کے نماز پڑھ لے، لیکن اگر اہل بیت کا بغض ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی شان میں گستاخانہ الفاظ بولنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے بزرگ اسلاف ہمیں طریقہ بتا گئے ہیں ان طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو یہاں پہ ختم کروں گا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. ناظرین، ہمیں بتائیے ہمیں یہ والا ویڈیو آپ کو کیسا لگا. ویڈیو کو خوب شیئر کیجیے. اگر آپ امام حسین کے سچے دیوانے ہیں، اہل بیت اطہار سے محبت رکھتے ہیں، تو اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، تاکہ میرے اور آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.